ہم انتہائی امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں کہ 22,459 ارب روپے کا پاکستان کا مجموعی قرض واپس کرنے کے لیے کیا پاکستان کے کسی بھی دور حکومت میں کوئی پالیسی بنی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کسی حد تک سکھ کا سانس لیں کہ ٹھیک ہے مسائل ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہیں، پانی کا ایشو ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی پالیسی بنی ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان پر جو بڑھتے ہوئے جو قرضے ہیں اس کو ہم چکا پائیں گے؟ سر کوئی ایسی پالیسی بنی ہے؟ آج تک ایسی پالیسی بنی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈومیسٹک قرضے ہیں اس پہ 1100 ارب روپے سود بھی ہے، وہ ہم نہیں پے کر سکتے۔ کیوں نہیں پے کر سکتے؟ نوٹ چھاپیں گے۔ تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ داخلی قرضے ہم نے واپس ہی نہیں کرنے کبھی۔ جو آپ بہبود میں پیسہ لگا رہے ہیں، جو آپ نیشنل سیونگ میں پیسہ لگا رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ بانڈ میں رہے، اس کا منافع بھی نئے نوٹ چھاپ کر کے یا قرضے لے کے پورا کیا جاتا ہے، پہلی چیز۔ تو وہ تو حکومت کو پتہ ہے، نئے نوٹ چھاپیں گے، کر لیں گے، ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ کل آپ کا ڈاکٹر صاحب نے پڑھا کہ جی ہم نے جو $1 بلین لیا ہے اس سے ہم ڈومیسٹک ڈیٹ ایڈجسٹ کریں گے۔ کبھی پوچھا تو پھر اس سے اکنامی کیسے گرو کرے گی؟ لیکن یہ نہیں کہا کہ ڈومیسٹک ڈیٹ تو ہم ایڈجسٹ۔ تو سر ایشو یہی ہے نا کہ ڈار صاحب نے قرضے مزید لیے پرانے قرضے چکانے کے لیے، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ یہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں سسٹینیبل ہے کہ پرانا قرض ادا کرنے کے لیے ہم نوٹ بھی چھاپیں اور باہر سے بانڈ بھی اٹھائیں اور ڈومیسٹک قرضے بھی ادا کریں؟ یہ ورکیبل ہے پالیسی؟ جب تک وار اینڈ ٹیرر چل رہی ہے ورکیبل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے ابھی آپ دیکھیے امریکی سینیٹ میں بحث ہوئی ہے پاکستان کے متعلق۔ انہوں نے کہا جی پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگاؤ، پاکستان کے امداد بند کر دو۔ انہوں نے کہا بھائی پاکستان پہ یہ سب کریں گے تو ہمارا مفاد متاثر ہوگا۔ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک حد سے زیادہ تنگ کرنا سے امریکہ کو بہت نقصان ہوگا۔ تو آج مہلت کہوں گا میں اس کو کہ ہمارے پاس یہ مہلت ہے کہ جب تک امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو اس وقت تک آپ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیاں بدل لیں۔ لیکن یہ آپ کو اس وقت تک کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا جب تک آپ افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، وہ مسئلہ وہ ہوگا جو گریس کے ساتھ ہوا، یونان کے ساتھ ہوا۔ وہ آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین نے، حالانکہ وہاں گورے رہتے ہیں، ان کا کیا حشر کیا، یعنی ان کی زندگی اجیرن تباہ کر دیا ان کو۔ ہم اس خطرے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ابھی مستقبل قریب میں امریکہ اس جنگ میں پھنسا رہے گا اور ہم اس جنگ میں پھنسے رہیں گے، ڈی اسٹیبلائز ہوتے رہیں گے، وہ خطرہ نہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ قرضوں کو ری شیڈول کرائیں گے، جیسے ابھی کہا کہ نئے قرضے لے کے پرانے ایڈجسٹ اور اثاثے بیچیں گے۔ ٹھیک ہے، اثاثے بیچنا اب اس کا حل ہے نہیں تو سب بنیادی نقطہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہاں پر یہ جو مینس یہ جو بنا ہوا ہے، یہ جو گند ہے دہشت گردی کا، یہ ناسور ہے، یہ ختم ہو۔ نہیں، یہ نہیں چاہتے، یہ ختم، ہم نے نہیں کہا یہ چاہتے، یہ نہیں چاہتے، نہیں، وہ چاہتے ہیں بڑے۔ دیکھیے یہ کہا اس نے، نوم چومسکی نے کہا، امریکن بہت بڑا فلاسفر ہے، وہ یہ کہتا ہے امریکہ پاکستان میں انتہا پسندی کو ہوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پالیسی سے ہوا دیتا ہے تاکہ یہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن رہے اور جنگ لڑتے رہیں گے، اسی میں ہم پھنسے رہیں اور ہمیں تھوڑے تھوڑے سے پیسے دیتے چلیں۔ نہیں تو پھر یہ بتائیں نا، پھر وہیں کا جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان کے بانڈ میں سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے دوسری، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیسے پتا وہ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے یورپ کے بہت سارے انویسٹر ہیں جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ میرے بھائی پاکستان سے امریکہ بھی ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ نہیں، امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ اوورسیز پاکستانی نہیں کر سکتے سرمایہ کاری۔ سر وہ تو اب ہمیں نہیں پتا نا کون سے پاکستان، نہیں تو پھر آپ کو بتائیں گے بھی نہیں نا۔ دیکھیے مجھے یہ پتا ہے کہ جو 68% آپ نے دیا تھا اس میں میجورٹی پاکستانی ہوگی، ٹھیک ہے، پچھلے یورو بانڈ۔ ہم تو ایک بات صرف جانتے ہیں، جب آپ یہ 68 دے رہے ہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ 7.25 دے رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی کو یہ کہیں کہ آپ ڈالر ڈپازٹ یہاں لے کر آئیں، گورنمنٹ گارنٹی ہے اس کے اوپر، بینکوں کے پاس پیسہ رہتا ہے، حکومت کو نہیں جاتا پہلے کی طرح، ہم اس پہ آپ کو 4.5% دیتے ہیں۔ تو اگر بیرونی سمندر پر پاکستانیوں کے پاس $250 ارب ہے لیکوڈ کیش، تو اگر آپ کو 15-20 ارب ڈالر مل جائیں تو ہمیں پریشانی ہے کیا؟ دیکھیے سپریم کورٹ میں 99 میں نے بڑی لمبی پریزنٹیشن دی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم قرضوں کے بوجھ سے کیسے نکلیں گے۔ وہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس میں پوری نقل کر دی کہ بھئی یہ ڈومیسٹک قرضے کیسے ادا ہوں گے اور وہ فورن قرضے کیسے ادا ہوں گے، یہ آج بھی وہ قابل عمل ہے۔ انہوں نے ریمارک دیا، وہ پورا انہوں نے اسکیم بنا کے دی ہے میں نے، اور گورنمنٹ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ قابل عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ بتائیں نا، یہ جو قرضہ ہے ہمیں بھی بتائیں نا، یہ جو قرضہ ہے 22,459 ارب،
کبھی کسی حکومت نے کوئی پالیسی بنائی اس کو چکانے کے لیے؟ نہیں، پالیسی سب نے بنائی. کیا پالیسی کیا ہے؟ ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی بنی, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے گی, امپورٹ کم کی جائے گی, جو سمندر پر پاکستانیوں سے سرمایہ کاری لی جائے گی, جو سمندر پر پاکستانی $20 ارب کی ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, اگر اس کو آپ انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, آدھی کو بھی 50% کو بھی, تو پھر آپ کو اتنا آئندہ قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو عمل کیا کسی نے اس پہ؟ عمل یہ کیا کہ قرضے بڑھائے اور ری شیڈولنگ کرائی, جو 2018 میں پھر کرائیں گے. میرا کہنا یہ کہ پتہ ہے حکومت کو بھی ہے کہ کیا کرنا ہے, لیکن یہ جو فیوڈل کلچر ہے اور لسٹ فار منی ہے اور پاکستان کے مفادات کا ڈالر اور اقتدار کے لیے سودا کرنا ہے, اس میں ریاست کے ستون شامل ہیں, سیاستدان شامل ہیں, اسمبلیاں شامل ہیں, یہ ہماری خرابی ہے. اور آج بھی پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ سمندر پر پاکستانیوں کو کہیں کہ آپ بینک میں یہاں ڈپوزٹ رکھیں, وہ پیسہ حکومت کو نہیں ملے گا. نہیں تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ہمارے پاس ہے لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ منافقت ہے. وہ پالیسی بھی اب انسٹیٹیوشنلائزڈ نہیں ہے, ذہن میں ہے. نہیں تو اس پہ عمل اس لیے تب ہوگا نا سر جب ہماری آمدن کے جو 3 بڑے ذرائع ہیں, جس میں ہمارا ریونیو ہے, پھر جس میں ہماری ایکسپورٹس ہیں, پھر ہماری سرمایہ کاری ہے یا ریمیٹنسز ہیں, سارے ملا کے امپورٹس کا ٹیل کرنا ہے اور امپورٹس کا ٹیل کرنا. تو یہ جب ہماری آمدن کے ذرائع بڑھیں گے تو تب ہمارے پاس بچتیں ہوں گی اور ان بچتوں سے ہم اپنا قرضہ ادا کریں گے. سر یہی ہے نا؟ نہیں, مگر کشتی بھی تو جلائیں نا پہلے. ہماری آمدن کے ذرائع تو گر رہے ہیں نا سر. اس لیے گر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے, میں نے اب بھی کہا تھا ایک سازش ہوئی تھی پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے, وہ ہوئی تھی فرینڈز آف پاکستان, جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں, زرداری کے دور میں. تو سازش تھی, اس میں تعریف نہیں کی میں نے. پرفارمنس دیکھیے, زرداری دور میں میں نے اس وقت لکھا تھا کہ یہ جو ہے پاکستان کی جو ہے نا, یہ رحمت نہیں, یہ پائی کا نسخہ ہے. ایک کیری لوگر بل اور ایک فرینڈز آف پاکستان, یہ ایک سازش تیار کی گئی تھی کہ اس سازش کے تحت یہ تھا کہ ہم دہشت گردی جنگ پاکستان میں امریکہ کی مدد سے لڑیں گے اور ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ دلایا جائے گا. وہ آئی ایم ایف کے قرضوں کو روپے کے لیے دوسرا, اب پھر تیاری ہے 2019 میں تیسرا قرضہ, قرضے کو واپس لیں گے. تو آج اگر ہم محب وطن ہیں, آپ اگر ہم ہیں, ہم اپنی پارلیمنٹ پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ آئندہ سے ہم آئی ایم ایف سے اگر قرضہ کوئی لیں گے تو چاروں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اس کو پاس کرے, ورنہ نہیں لے سکتے. وہ بیٹ کریں گے تو تب ہوگا, ورنہ آپ لے نہیں سکتے قرضے. ختم کریں بات کو. یہ ہم وزیر خزانہ یا کیبنٹ کو یہ پاور دینے کے لیے تیار. ہمارا ملک بائنڈ ہوتا ہے, ہمارے اوپر شرائط ہوتی ہے, پاکستان کے مفاد کا سودا ہوتا ہے, تو چاروں صوبائی اسمبلیاں, نیشنل اسمبلی, سینٹ اگر منظور نہیں کرتی 75% میجورٹی سے, تو ہمیں آئی ایم ایف. پوائنٹ ویلڈ ہے. تو سر اب مجھے بتائیں کہ یہ جب ہماری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, ہماری سرمایہ کاری بھی ایکسپورٹ گر کیوں رہی, پہلے یہ بھی دیکھ لیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ گر رہی ہے, تو یہ قرضہ پھر واپس, اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا, مزید قرضہ ہم اسی طرح لیتے رہیں گے, یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا؟ نہیں چلے گا, کیونکہ جب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی پھر یونان کا اشر ہوگا. پھر آپ کا وہ آپ سے یہ کہیں گے آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ ہمارے پاس گروی رکھ دیں. تو اس کا مطلب عام بندے پہ بوجھ بڑھتا جائے گا؟ نہیں, عام طور پہ تو ویسے بھی بڑھے گا, پھر اس کی زندگی جیرن ہو جائے گی. ابھی تو بوجھ بڑھ رہا ہے, ابھی تو بڑھتا رہے گا. تو بوجھ اس طرح بڑھے گا کہ بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, پانی کے بل مہنگے ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو صحت ہے, تعلیم ہے, وہاں پہ کٹوتیاں ہوتی رہیں گی, تو یہ عام بندے کے مسائل بڑھیں گے. نہیں, اور بھی ہوگا. کسی وقت آئی ایم ایف آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اپنے روپے کی قدر میں 40% کمی کر دیں, جب آپ کو پتہ چلے گا, جب آپ کا مہنگائی کا طوفان جائے گا, جب $100 کا جو ہے چیز آئے گی وہ 140 ارب میں آپ لیں گے اور آپ کی مہنگائی جو ہے 23% پہ جائے گی. اس کو دیکھیے, اتنا خوبصورت ملک, اس کو اگر آج آپ اپنی چیزیں استعمال نہیں کرتے, تھر کو نہیں کرتے, آپ بھاشن ہے. اب آپ نے دیکھیے لون بڑھا لیا, اس کے ساتھ $5.5 ارب کا اور تو لے لیا چائنا سے آپ نے, ٹھیک ہے نا. اس کے بجائے آپ اس سے کہیں یار $10 ارب بھاشا ڈیم دو نا. اگر اتنی سمندر سے زیادہ گہری دوستی ہے تو انرجی میں $10 ارب کم کریں اور اس کو ڈالیں بھاشا ڈیم میں. سر اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے نا کہ ان کو یہاں سے روٹ جو ہے وہ شارٹر پڑے گا, اور اصل میں تو وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے آ رہا ہے نا. دیکھیے وہ تو آپ کا وہ جو آپ کا لون ہے اس کے لیے آ رہا ہے. میں جو انرجی میں وہ آپ کو $34 ارب دے رہا ہے انرجی میں اس میں سے کہہ رہا ہوں $10 ارب کم کر کے ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اگر آپ ہم صحیح معنوں میں ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بھاشا ڈیم میں ٹرانسفر کر دیں, $10 ارب وہاں سے کاٹیں انرجی سے اور اس کو ڈیم میں ڈالیں. لاسٹ کوسچن, آپ کتنے عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دوبارہ آئی ایم ایف میں جائے گا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ریزروز ہیں وہ بیرونی پریشر برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری امپورٹس مسلسل بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس مسلسل گر رہی ہیں, اور پھر اب ریمیٹنسز بھی سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پریشر آپ کو اور زیادہ لگ رہا ہے
एक्सटर्नल अकाउंट में। देखिए पहले आप ये सब कह रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारे रिजर्व्स बढ़ गए, मैं कह रहा हूँ हमारे रिजर्व गिरे। पिछले साल ऑफिशियल फिगर है 7.8 अरब डॉलर के हमारे कर्जे बढ़े एक्सटर्नल डेट, और 4.4 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स बढ़े। तो 3.5 अरब आप खा गए ना प्राइवेटाइजेशन करने के बाद। तो अगर आपको कर्जे नहीं मिले आपके रिजर्व इवैपोरेट कर जाएंगे। ये रिजर्व भाप की तरह उड़ सकते हैं। इसको 2018 में ये प्रेशर पर आएंगे, 2019 में खुदा न खास्ता हम IMF के पास जाएंगे। ये है आज की पॉलिसी। इसमें अगर कोई बड़ी तब्दीली आप नहीं लाते तो ये रिजर्व रहने वाले नहीं। तो आप कब तक देख रहे हैं हम दोबारा IMF के पास जा? बदकिस्मती से 19 तक, 2019 तक। बिल्कुल बदकिस्मती से। तो इसका मतलब है नेक्स्ट गवर्नमेंट जो 2018 के इलेक्शन के बाद आएगी वो आते ही IMF के पास जाएगी, उसके लिए मजबूरी। अगर चेंज होती है तो वो ये कहेगा कि जी ये पिछली हुकूमत तबाह करके चली गई और अब हमें दिवालिया से बचाना है तो हम जा रहे हैं। और अगर ये आ गए तो ये कहेंगे कि तेल की कीमतें बढ़ गई, और इनके चांसेस ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कहेंगे कि जनाब तेल की कीमतें बढ़ गई, वॉर ऑन टेरर के लॉसेस हो गए, इसलिए फिलहाल हम ये ले लेते हैं, बाद में फिर सुनहरा मुस्तकबिल। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, हमने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की है मौजूदा हालात के तनाजुर में कि तेल भी गिरा, बैरूनी इमदाद भी मिली, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की सरमायाकारी भी गिरी है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी गिरी हैं। तो बुनियादी नुकता हमने यही रखा आज की इस डिबेट में कि क्या हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि हमारे जो बढ़ते हुए जो कर्जे हैं जो अब 22,459 अरब तक पहुंच चुके हैं, तकरीबन 224 अरब डॉलर का ये कर्जा हो चुका है। तो बुनियादी नुकता हमने यही रखा कि आया हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी है। तो डॉक्टर साहब ने अपने तज़ीम में बताया कि पॉलिसी तो है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, और अमल इसलिए नहीं हो रहा कि वफाक और सूबों की अपनी मुनाफिकत है और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसी वजह से वो इस पर अमल पैरा नहीं हो रहे। और इसके अलावा काफ़ी हद तक हम ये भी देखें कि विजनरी इश्यूज़ भी हैं, पॉलिसी के भी इश्यूज़ हैं कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं और पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है वो भी नहीं हो रही। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट बनती है। डॉक्टर साहब ने बताया 2019 में हमारी मजबूरी होगी कि हम दोबारा IMF प्रोग्राम में जाएं और IMF की सख्त शराइत को ना चाहते हुए भी कबूल करें, जो कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के आम बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए।